بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 نصیحتیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی بطور خاص نصیحت فرمائی ہے، جو یہ ہیں۔ پہلی بات، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، یعنی شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ اور سب نافرمانیوں سے بڑی نافرمانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں گوارا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا اولین نقطہ یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور افعال میں کسی اور کو شریک نہ مانا جائے۔ دوسری بات، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دیں، یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنی توحید اور بندگی کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اور نعمت اس کی زندگی ہے، اور زندگی دینے والا خدا ہے، مگر انسان کے وجود اور زندگی کا ظاہری ذریعہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری بھی واجب ہے۔ تیسری بات، فرض نماز عمدن ہرگز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، یعنی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کو بلا عذر ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا اور توبہ استغفار نہیں کرے گا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یعنی کہ شراب کو قرآن کریم نے گندگی کہا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے، اور شراب کی ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ نشہ دینے والی ہر چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی گندگی سے خود کو دور رکھے اور شراب سمیت کسی نشے والی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ پانچویں بات، نافرمانی سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ یہاں نافرمانی سے مراد کسی انسان کا وہ عمومی رویہ ہے جو وہ احکام الہی کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ کسی فریضے میں اچانک کوتاہی ہو گئی ہے یا کسی شرعی حکم پر عمل نہیں ہو سکا تو یہ گناہ کی بات ہے اور اس کی تلافی اور معافی کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن شرعی احکام کے بارے میں کسی کا عمومی طرز عمل ہی یہ ہو گیا کہ نہ ماننے اور نہ عمل کرنے کا مزاج بن گیا تو ایسا شخص نافرمان کہلاتا ہے۔ چھٹی بات، میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، یعنی کہ جہاد اور اس میں ثابت قدمی دینی تقاضوں اور فرائض میں سے ہے، اور میدان جہاد میں دشمن سے لڑتے ہوئے موت کے خوف سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، جس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے، اس لیے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اپنے وقت پر ہر حالت میں آ کر رہے گی، اور جہاد سے بھاگنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنا ہے جو شدید ترین نافرمانی ہے۔ البتہ جنگی حکمت کے تحت
جگہ بدلنا اور عسکری ضرورت کے تحت پیچھے ہٹنا اس میں شامل نہیں ہے۔ ساتویں بات، جب کسی جگہ موت کی وبا ہو اور تم وہاں پر ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی وبا پھیل جائے کہ عام موتیں ہو رہی ہوں، مثلاً ہیضہ اور طاعون وغیرہ، تو وہاں رہنے والوں میں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی وہاں جائے۔ اس پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقدیر پر صابر و شاکر رہتے ہوئے وہاں سے فرار اختیار نہ کیا جائے۔ آٹھویں بات، اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو، یعنی کہ گھر کے سربراہ پر اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری ہے اور بیوی بچوں اور زیر کفالت افراد کے اخراجات اس کا ذمہ ہیں، لیکن اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہوں۔ نویں بات، گھر والوں سے اپنے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھاؤ، یعنی کہ یہ محاورہ کے زبان میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس کا رعب گھر کے ماحول میں قائم رہنا چاہیے تاکہ گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے اور کوئی خرابی نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ ضروری نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گھر والوں پر برساتا ہی رہے، اصل مقصد گھر کے نظام کا کنٹرول اور اس کے ذریعے خرابیوں کی اصلاح اور نظام کو صحیح طور پر چلانا ہے۔ 10ویں بات، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ڈراتے رہو، یعنی بیوی بچوں اور زیر کفالت افراد کے بارے میں گھر کے سربراہ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلائے پلائے اور ان کی ضروریات زندگی کی کفالت کرے، بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت، اخلاق و عادات کی اصلاح اور ایمان و عقیدہ کی درستگی و پختگی کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔